اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ قرآن پر عمل کرنے اور اس سے روگردانی کرنے والوں کا انجام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے بہت سی قوموں کو اونچا اٹھاتے ہیں اور دوسری قوموں کو اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نیچے گراتے ہیں۔ مسلم شریف اور مشکات کی روایت ہے۔ یہ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان قرآن پاک کی پاکیزہ تعلیمات اور ارشادات نبی پر زندگی کے تمام شعبوں میں عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی ترقی اور ایسا عروج عطا فرمایا جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اقوام عالم عاجز ہیں، اور آج مسلمان کتاب و سنت کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ان قریب ایک عظیم ترین فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے چھٹکارے کی راہ اور مفر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے حفاظت کا ذریعہ قرآن کریم ہے، اس کے اندر تم سے پہلے لوگوں کے حالات کا ذکر ہے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والے امور اور حالات کی خبر ہے، اور تمہارے باہمی معاملات کے فیصلے کا حکم اس میں موجود ہے، اور قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اس میں کوئی بات مذاق کی نہیں ہے۔ جو شخص غرور اور فخر کی وجہ سے قرآن کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کرتا ہے اور اس کی گردن توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور جو شخص قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت ڈھونڈتا ہے تو اللہ اس کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط ترین رسی ہے، اور وہ حق تعالیٰ کی یاد دلانے والی کتاب ہے، حکمت و دانائی عطا کرنے والی ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اتباع کے ساتھ خواہشات نفسانی حق سے ہٹا کر دوسری طرف مائل نہیں کر سکتی۔ اس کی زبان ایسی ہے کہ اس کے ساتھ دوسری زبانیں مشابہ نہیں ہو سکتی، اور اس کے علوم سے علماء کی پیاس نہیں بجھتی۔ وہ کثرت استعمال اور بار بار تکرار سے پرانا نہیں ہوتی، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ایسا کلام ہے کہ جب جناتوں نے اس کو سنا تو بلا توقف کہا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کے مطابق بات کرے اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اور جو قرآن پر عمل کرے اس کو عظیم ترین ثواب دیا جاتا ہے، اور جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جو قرآن کریم کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس کو سیدھے راستے کی توفیق بخشی گئی۔ اس حدیث شریف میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہدایت کی ساری خوبیاں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جب ہر خوبی قرآن کریم میں موجود ہے تو جو شخص اپنی زندگی کے لیے قرآن کریم کو اپنا نصب العین بنا لے اور قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لے، اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں دے سکتا۔ اس حدیث شریف میں قرآن کریم کی 20 خوبیاں بیان کی گئی ہیں جن کو ہم نہایت مختصر انداز سے پیش کرتے ہیں۔ اس کا باقی حصہ انشاءاللہ کر کے ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔